السلام علیکم ویورز، جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن کے لیے تم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کبھی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو، اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو، اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر حال مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ یہاں انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں
تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کے خوب رونا، جب ہمت ہارنے لگ جاؤ تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو نماز پڑھنا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جو کوئی نہیں سن سکتا، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو زمانہ ٹھکرا دیتا ہے تمہیں، اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چپتی ہیں، وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں مگر اللہ پھر بھی سنے گا۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف علیہ السلام نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔